اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کے دن چل رہے ہیں۔ کل میں نے اپنی وسعت کے مطابق آپ کے ساتھ تھوڑی سی کچھ امام حسین علیہ السلام کی باتیں شیئر کی تھی۔ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا جو کہ صرف ان محرم کے دنوں میں ایکٹیو ہوتی ہے۔ ان کا مقصد صرف حسینیت کو گھٹانا ہوتا ہے۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اگر ان کا مقصد جناب حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے بغض ہے تو چلیں آج ہم ایک چھوٹا سا کمپیریزن جو کہ کبھی ہونا نہیں چاہیے، کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو حق اور باطل میں فرق سمجھانے کے لیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بھی جگہ پہ کسی چور کو پکڑا ہو، کسی نشہ کرنے والے کو پکڑا ہو یا کسی کو پکڑتے دیکھتا ہو تو سب سے پہلے اس کا پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق کس خاندان سے۔ یہ چوری پر، نشے پر، صرف اسی کاموں پر نہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ جو کہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، اس کے ماں باپ کے متعلق بھی پوچھا جاتا ہے یہ اس کا تعلق کس خاندان سے۔ شر اور باطل ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے۔ آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے جناب حسین علیہ السلام کے خاندان کا اور یزید لعنتی کے خاندان کا۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے یزید کی ماں کا تعلق کس سے تھا؟ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ چڑیا کا بچہ چڑیا، کتے کا بچہ کتا، سور کا بچہ سور نکلتا ہے۔ یزید کی ماں کا تعلق اسلام سے نہیں تھا۔ یزید کی ماں کا نام میسون تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے تھا اور اس کا باپ بنو کلب قبیلے کا سردار تھا۔ وہ اس قبیلے کا سردار بھی تھا۔ یہ قبیلہ عیسائیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ حضرت معاویہ نے مسنون سے شادی اس وجہ سے کی تھی کہ اسلام میں زیادہ جنگ نہ ہو، لیکن اس کی ماں کیونکہ اس کے چال چلن شروع سے ٹھیک نہیں تھے۔ کھل کے میں بات اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ میری مائیں بہنیں بھی یہ بات سن رہی ہوں گی۔ یزید کی ماں کا تعلق عیسائی قبیلے سے تھا۔ یہاں سے آپ کو کافی کچھ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ جس کا تعلق ہی اسلام سے نہ ہو وہ اسلام کے متعلق جانتے کیا ہوں گے، اسلام کی شریعت کو کیا جانتے ہوں گے۔ یزید جب پیدا ہونے والا تھا تو اس کی ماں کو حضرت معاویہ نے طلاق دی تھی
وہ اپنے نانا کے گھر جا کے پیدا ہوا. اس نے اپنی آنکھیں عیسائی قبیلے میں کھولی. اس کی پرورش عیسائی قبیلے میں ہوئی. اس کو گٹی جو دی گئی وہ شراب کی دی گئی. لیکن اگر اسی طرح ہم امام حسین علیہ السلام کا شجرہ دیکھیں تو قربان جاؤں ان پہ، قربان جاؤں ان کے اس مٹی پہ جو کبھی زندگی میں ان کے قدم کے نیچے آئی. میری اوقات نہیں کہ میں اس مٹی کے برابر بھی اپنے آپ کو کھڑا کر سکوں. حسین علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی. اتنی چہیتی بیٹی تھی کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اپنی پگڑی مبارک اتار کے حسین کی ماں کے لیے بچھا دیتے. اتنی بڑی ہستی ان کے قدموں کے نیچے حسین علیہ السلام کی جنت ہے. ایک طرف یزید پل رہا ہے شراب سے، ایک طرف پل رہا ہے حسین محمد کی گود میں. یزید کو گٹی دی جا رہی ہے شراب کی، حسین کو گٹی دی جا رہی ہے نبی کی زبان کی. یزید کا اپنی زندگی میں زنا کرنا لاکھوں بار ثابت ہے. حسین کا کسی غیر شرعی عمل سے روکنا کروڑوں بار ثابت ہے. کیسے آپ ان دونوں کو ایکول کر سکتے ہیں، برابر کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا ہے جیسے آپ زمین اور آسمان کو ایک کر دیں. لیکن شاید زمین اور آسمان بھی ایک ہو جائے، لیکن حسین اور یزید یہ کبھی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا میں یہاں سے آپ کو واقعہ کربلا کی طرف لے کے چلتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ یزید کے نیچے 56 ممالک تھے. 56 ممالک کا بادشاہ تھا یزید. 36 گورنر کام کرتے تھے یزید کے نیچے. یزید کے پاس اتنے ممالک، اتنی فوج تھی. لوگ کہتے ہیں کہ 9 لاکھ بندے کہاں سے آ گئے؟ سر جب آپ دیکھیں گے کہ 56 ممالک جب اکٹھے ہوں تو وہ کتنی فوج اکٹھی کر سکتے ہیں. ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اس علاقے میں 9 لاکھ گھر ہوں تو ان گھروں میں سے چند ایک گھر آپ کو منع کر دیں تو کیا فرق پڑے گا آپ کو؟ نہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. 9 لاکھ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. یزید کو کیا مسئلہ تھا؟ یزید جو کہ
عیسائی خاندان میں پلا ہے، کرسچین کمیونٹی میں پلا ہے، وہ کس وجہ سے حسین سے جنگ کر رہا تھا؟ تھوڑی سی 2-3 وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔ یزید کا منبر زمین سے 18 فٹ اونچا تھا، وہ اپنے منبر پر بڑی شان و شوکت سے بیٹھتا تھا۔ اس کے 2-3 کام آپ کو بتاتا ہوں۔ یزید حسین علیہ السلام سے جنگ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ آپ نے ہر جگہ لکھا پڑھا ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہت زیادہ آپ نے پمفلٹس دیکھے ہوں گے اس کے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسلام کو کیا ایسا خطرہ تھا؟ اسلام کو خطرہ تھا یزید جو کام کرنے لگا تھا وہ صرف ایک مولا حسین جیسی ہستی تھی جو اس کے گریبان تک ہاتھ پہنچا سکتی تھی، کیونکہ وہ ظالموں کا ظالم تھا، اتنا ظالم تھا کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یزید کا بندر ابو القیس اس کا نام تھا۔ آپ اس کو چھوٹا سا اس میں کوئی عزم دکھا دیں گے کہ شریعت محمدی پر تھا تو شاید کوئی بندہ کہہ دے اس کی بچت ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج بھی جو لوگ اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کس بیس پہ لگے۔ یزید کا بندر ابو القیس اس کا نام تھا۔ جب یزید کا بندر مرا تو پوری سلطنت پہ 3 دن کا سوگ منایا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا سوگ بنتا تھا، کیونکہ اس جیسا کوئی مرا تھا۔ آج بھی جنہوں نے اس بندر کا سوگ منایا تھا اسی کے ڈیفینڈ میں وہ لوگ کھڑے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، وہ اس دور میں یزید کے بندر کا سوگ مناتے تھے۔ یہ آج کے دور میں ایک عظیم بندر کا، ایسا بندر جس جیسا کو بندر پیدا ہی نہیں ہونا، کا سوگ مناتے ہیں۔ یزید کو بڑھ چڑھ کے رضی اللہ کہتے ہیں۔ روز محشر پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو اس کے 2-3 کام بتانے لگا تھا۔ یزید نے سب سے پہلے تخت پر آ کر جو اعلان کیے، اس نے کہا کہ اب محمد توبہ نعوذ باللہ نہیں رہے، ختم ہو گیا اس کا دین۔ یزید نے کہا اب شراب حلال ہے، جو بندہ جہاں پہ پیدا ہوگا وہ اس جگہ کی جو چیز کھائے گا اسے حلال لگے گی۔ اسی طرح ہی اگر آپ سوچیں کہ ایک مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جس کو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا ہمارے نبی نے یہ چیز کو غلط کہا، ہمارے نبی نے اس چیز کو غلط فرمایا، تو وہ بڑا ہونے تک ان چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ لیکن کیونکہ اس نے پرورش غیر مسلم قبیلے میں پائی تھی، اس وجہ سے یہ غیر شرعی چیزوں کو حلال قرار دے رہا تھا۔ اس نے کہا شراب حلال ہے، کسی شراب پینے والے کو پکڑا نہیں جائے گا۔ پھر اس نے جو سب سے بڑا جملہ کہا کہ آج کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے۔ بڑی چھپ کے بات کرنے لگا ہوں، ہر بندہ جس سے چاہے شادی کر سکتا ہے، خواہ وہ بہن ہو، خواہ وہ پھوپھی ہو، خواہ وہ چاچی ہو، کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے جو کہ اس کو ماننے والے تھے، ان کا نام بھی میں زبان پہ نہیں لا سکتا،
انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہم تو مان لیں گے، لیکن ایک ہے جو کہ نہیں مانے گا۔ 9,56,000 ممالک، 36 گورنر، 18 فٹ کا اس کا تخت، سلطنت پوری اس کے انڈر، لیکن پھر بھی حق ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ حسین علیہ السلام سے ڈر رہا۔ بہت سے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے کہ حسین کو کس طرح بات بتائی جائے، کس طرح بتایا جائے، کس طرح قائل کیا جائے، کس طرح ان کو خط بھیج کے ان کے خط کے اوپر سگنیچر لیے جائے، ان کی مہر جو ہے وہ اس خط پر لگوائی جائے، تاکہ اگر کوئی بندہ ہمیں چیلنج کرے تو ہم وہ خط اٹھا کے دکھا دیں۔ کافی لوگوں نے کہا کہ حسین کو قتل کی دھمکی دے، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ علی کا بیٹا ہے، وہ قتل کی دھمکی سے نہیں ڈرے گا۔ پھر ایک اول کمینے نے اٹھ کے ایک خط لکھا۔ اس نے ایک خط لکھا، باریکی سے سنیے گا۔ خط میں اس نے لکھا کہ اگر میں اپنے گھر میں ایک بیج بوتا ہوں، چھپ کے بات کروں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اگر میں اپنے گھر میں ایک بیج بوتا ہوں، وہ بیج اگ جاتا ہے یہاں تک کہ بڑا درخت بن جاتا ہے، اس درخت کے اوپر پھل لگتا ہے، کیا میں اس پھل کو کھا سکتا ہوں؟ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کو معرفت الہی تھی۔ اس نے لکھا کہ اگر میں گھر میں بیج لگاؤں، بیج کے اندر سے ایک پودا نکلے، وہ پودا بڑا ہوتا ہوتا ایک درخت بن جائے، اس درخت کے اوپر ایک پھل لگے، میں اس پھل کو کھا سکتا ہوں؟ اتنی خوبصورتی سے حسین علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں لکھا، ایک آری لو، ایک کٹر لو، ایک آری لو، ایک کٹر لو اور اس کو کاٹو، اگر تو اس میں سے بورا نکل آئے تو کھا سکتے ہو، اگر خون نکل آئے تو نہیں کھا سکتے۔ یہ وجہ تھی جو یزید کو اس کے مقصد سے روک رہی تھی۔ کسی نے یزید سے پوچھا کہ تو اس طرح کے کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ ہستیاں کون ہیں۔ اس نے کہا کہ جب کوئی بندہ اپنے محرم رشتے سے شادی کرے گا، اس میں سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہوگا وہ ہلالی نہیں ہوگا، تو غیر ہلالی جو ہے وہ علی کو مانے گا نہیں، ہلالی جو ہے وہ علی کو مانے گا، میری تعداد اور بڑھ جائے گی۔ لیکن اس کو یہ بھول گیا تھا کہ جب جب فرعون آتا ہے تب تب موسیٰ بھی آتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو چھوٹا سا نالج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں مزید اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ سب سے پہلے میری ایک بات غور سے سن لیجیے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں نے کوئی دین نہیں پڑھا، صرف میرے اندر عشق حسین ہے۔ اس عشق کی وجہ سے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ روز محشر میں حسین کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ جو جو یزید کا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ روز محشر یزید کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ پارس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔